السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس ڈیجیٹل کلاس میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ جماعت میں عصر حاضر کی سماجی تحریکوں کے بارے میں اور مختلف تحریکوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج اس کے دوسرے حصے کے لیے میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے ملک میں بھی کس قسم کی تحریکیں چلی تھیں اور جو تحریکیں چل رہی ہیں اور اس کا کیا انجام ہوا اور اس کا سماج پر کیا اثر پڑا۔ ہم دیکھیں گے کہ سماج کے لیے ایک تحریک کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس ملک کو ترقی دینے کے لیے مختلف تحریکوں کا کیا حصہ ہوتا ہے۔ بھوپال گیس المیہ سے متعلق تحریکیں۔ آپ نے 1984 میں بھوپال میں ہوئے گیس کے عظیم سانحے کے متعلق سنا ہوگا۔ اس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے اور ہزاروں افراد ابھی تک اس کے مضر اثرات کا شکار ہیں۔ یہ غالباً دنیا کی سب سے بدترین صنعتی تباہی تھی۔ بھوپال گیس المیہ کے متاثرین بنیادی طور پر 4 مطالبات کی تکمیل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ متاثرین کے مناسب علاج معالجے کی فراہمی، ان کے لیے مناسب معاوضہ جو بین الاقوامی معیارات کے مطابق ہو، کیونکہ وہ کمپنی ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی۔ کمپنی کے انتظامیہ پر اس جرم کی ذمہ داری عائد کرنا، اور آخری یہ کہ مستقبل میں اس قسم کی تباہیوں کے تدارک کے اقدامات کرنا۔ اس سلسلے میں انہیں کسی قدر کامیابی تو ملی ہے، لیکن اپنے تمام بڑے مطالبات کی تکمیل کے لیے انہیں مزید جد و جہد کرنا پڑے گا۔ حالانکہ بھوپال میں طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے کثیر رقم خرچ کی گئی ہے، پھر بھی متاثرین کو مکمل راحت حاصل نہیں ہوئی۔ معاوضے بین الاقوامی معیارات کے مطابق نہیں دیے گئے، اور جو معاوضہ ادا کیا گیا وہ بھی تمام متاثرہ افراد کو حاصل نہ ہو سکا۔ کمپنی کے انتظامیہ پر جس کی لاپرواہی کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا، حکومت مقدمہ چلانے اور سزا دلوانے میں ناکام رہی۔ آج ہمارے پاس بہترین قوانین تو موجود ہیں، لیکن ایسی کوئی مناسب پالیسی یا معائنہ کاری کا غیر جانبدارانہ نظام موجود نہیں ہے جو مستقبل میں اس قسم کے حادثات کے امکانات کو ختم کر دے۔ یہ احتجاج کافی پیچیدگیوں کا شکار ہو گیا، کیونکہ وہ کمپنی امریکی کمپنی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کمپنی کے خلاف بین الاقوامی قوانین سے مدد لیتے ہوئے اس المیہ سے متاثر ورکرز اور خواتین کو درپیش مسائل کے لیے لڑ سکیں۔ دنیا بھر میں بے شمار لوگوں نے اس کمپنی کی مصنوعات کا بیکاٹ کیا ہے۔ جس وقت کمپنی نے لندن میں منعقدہ اولمپک کھیلوں کی اسپانسرشپ حاصل کی تو اس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کیا گیا، اور دنیا کی بے شمار تنظیموں نے اولمپک تنظیم اور DOW کے غیر اخلاقی اتحاد پر اعتراض کیا۔ 1984 میں جب بھوپال گیس کا المیہ پیش آیا تو اس وقت پوٹاشیم آئزو سائنائڈ کے لیکیج ہونے کی وجہ سے اس کمپنی کے علاقے کے اطراف و اکناف کے کئی ہزار لوگ رات میں نیند کی حالت میں ہی انتقال کر گئے۔ وہ گیس ایسی تھی کہ جسم کے اندر سے آکسیجن بھی وہ جذب کر لیتی تھی، اور سانس کی تکلیف کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ یہ دراصل ایک لاپرواہی کا نتیجہ تھا جو اس کمپنی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے ماحولیاتی تحریکیں۔ دریائے نرمدا پر ڈیم کی تعمیر کے خلاف تحریکیں۔ بڑے بڑے ہمہ مقصدی پروجیکٹوں کی تعمیر 1950 سے ہی ہندوستان کی منصوبہ بند ترقی کا لازمی حصہ رہی ہے۔ ان میں سے چند بڑے پروجیکٹ بھاکرا ننگل پروجیکٹ، ہیراکٹ پروجیکٹ اور ناگرجنا ساگر پروجیکٹ ہیں۔ ابتدا میں لوگ ان پروجیکٹوں سے مرعوب ہو گئے کہ ان میں کافی مقدار میں پانی ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، بڑی بڑی وسیع و عریض زمینات کو سیراب کیا جا سکتا ہے، کافی مقدار میں بجلی کی تیاری ہو سکتی ہے، سیلابوں کو روکنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کسی نے بھی یہ سوال نہیں کیا کہ ان کی تعمیر کی وجہ سے زیر آب آنے والے علاقوں کے لوگوں، درختوں، کھیتوں اور جانوروں کا کیا ہوگا۔ ہزاروں درخت، جانور اور ایکڑوں رقبے پر مشتمل زرخیز زمینات اور متاثرہ افراد کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا۔ 1950 سے اپنے 5 سالہ منصوبوں میں ہندوستان میں مختلف ڈیموں کی تعمیر کو شامل کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں لوگوں میں بہت ہی جستجو تھی کہ ہندوستان میں زراعتی ترقی ہوگی، پانی کی فراہمی ہوگی، پانی کی وافر مقدار زراعت کے لیے حاصل ہوگی، اور پینے کے پانی کی کمی نہیں ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ مچھلی اور بجلی بھی حاصل ہوتی ہے اس پروجیکٹ سے۔ تو عوام نے یہ سوال نہیں کیا کہ ان پروجیکٹس کا جو عظیم رقبہ کور کیا جاتا ہے یا قبضہ کیا جاتا ہے، جس پر یہ ڈیمز تعمیر کیے جاتے ہیں، اس علاقے کے جنگلات کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی متبادل بھی موجود ہے؟
ڈیموں کی تعمیر سے ملک کے عوام کو ہونے والے عظیم فوائد کے مقابل بے دخلی کے شکار لوگوں کو دیا گیا معاوضہ بہت ہی کم تھا۔ آخرکار لوگ یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کی تعمیر سے حاصل ہونے والے فوائد کا تقابل تعمیر کے اخراجات اور جنگلات، کھیتوں اور بستیوں کو ہونے والے نقصانات سے کیا جائے تو یہ تعمیر لا حاصل نظر آئے گی، کیونکہ ڈیموں کی تعمیر پر کثیر اخراجات ہوتے ہیں اور یہ اس وقت مزید بڑھ جاتے ہیں جب تعمیر میں تاخیر ہوتی ہے یا قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہت جلد لوگوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ زمین کے بدلے زمین دینے کے لیے مناسب سہولتیں موجود نہیں ہیں اور تمام افراد کی مناسب انداز میں باز آباد کاری بھی محال ہے، اور اس کے علاوہ یہ مسئلہ صرف معاوضے کی ادائیگی یا باز آباد کاری کا نہیں ہے بلکہ ترقی کے غلط تصور کو اپنانے کا ہے۔ دریائے نرمدا پر جب ڈیموں کی تعمیر کی گئی تو اس وقت عوام میں یہ شعور بیدار ہوا کہ اس علاقے کے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو صحیح معاوضہ نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو جنگلات وہاں پر تباہ ہوئے تھے اسی طرح کے جنگلات دوسری جگہ اگائے جائیں۔ یہ جو معاوضہ دیا جا رہا تھا زمینات کو حاصل کر لینے کا، تو وہ معاوضے کے علاوہ بھی وہاں کے جو متاثرین ہیں ان لوگوں کو کچھ نوکریاں دی جاتی یا کچھ ان کو اور دیگر ذرائع فراہم کیے جاتے تاکہ وہ اپنی زندگی نارمل گزار سکیں۔ اس لیے تحریک کے قائدین نے ڈیموں کی تعمیر کی مخالفت کرنے کا فیصلہ کیا۔ 11ویں باب میں آپ نے بابا حالیہ کے خط کے بارے میں پڑھا ہے، وہ بھی نرمدا بچاؤ آندولن میں شامل تھے، جس کے تحت ڈیم کی تعمیر کے خلاف نرمدا کی وادی میں عوامی تحریکیں منظم کی گئیں۔ نرمدا بچاؤ آندولن تحریک کو سردار سروور ڈیم کی تعمیر کو رکوانے میں کامیابی تو حاصل نہیں ہوئی، لیکن اس نے لوگوں کو ترقی کی نوعیت سے متعلق سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کیا وہ غریبوں کے مفاد میں تھی یا دولت مندوں اور اثر و رسوخ رکھنے والوں کے مفاد میں۔ اس نے لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اس قسم کے بڑے ڈیموں سے حاصل ہونے والے فائدوں کے متعلق غور کریں جو بڑے پیمانے پر قدرتی ماحول میں مداخلت کا سبب بن رہے ہیں۔ نرمدا بچاؤ آندولن نے سردار سروور ڈیم کے خلاف میں جو تحریک شروع کی تھی وہ بڑے زور و شور سے جاری رہی تھی، لیکن اس ڈیم کو بنانے میں جو رکاوٹ نہیں ڈال سکی اور یہ ڈیم تعمیر ہو کر رہا، لیکن یہ اس بات کو ظاہر کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ڈیموں کی تعمیر عوام کے اور دیگر طبقات کے جانوں کے بدلے میں نہیں کی جا سکتی۔ ان کی زندگی اور ان کا طرز حیات ان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی قبائلی لوگ ہیں اور وہ اس علاقے میں رہتے ہیں تو اس علاقے کے ہر حصے سے وہ واقف رہتے ہیں اور جنگلات سے وہ وابستہ رہتے ہیں، جنگلات ہی ان کی زندگی ہے، اور جو زراعت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے وہی زراعت ان کے لیے مناسب ہوتی ہے جس سے وہ واقف ہیں، ورنہ دیگر علاقوں میں جانے کے بعد ان کے پاس زمینات تو نہ ہوگی اور وہ صرف ایک زرعی مزدور بن کر رہ جائیں گے۔ ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ کسی اور کے کھیت میں کام کریں اور اپنے لیے روزی روٹی تلاش کریں۔ بعض خاص قسم کے بندر ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ کئی دیگر تحریکیں NBA تحریک کا حصہ بنی۔ NBA یعنی نرمدا بچاؤ آندولن، جیسے کہ مقامی لوگوں کی تحریک، نیو لبرل پالیسیوں کے خلاف تحریک، کسانوں کی تحریک جن کی زمینات ڈیموں اور شہروں کی تعمیر، صنعتوں کے قیام، کان کنی اور جنگلات اگانے کے لیے حاصل کر لی جا رہی تھیں۔ نیو لبرل تحریک، کسانوں کی تحریک اور دیگر تحریکیں اس نرمدا بچاؤ آندولن کی تحریک کے ساتھ شامل ہو گئیں اور ان سرمایہ داروں کے خلاف انہوں نے متحدہ جد و جہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ یاد رکھیے، یہ تحریکیں حکومت کے خلاف نہیں ہوا کرتے بلکہ اس ذہنیت کے خلاف ہوتی ہیں جو صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، اور یہ تحریکیں ایک سماج کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہیں، ورنہ اگر ظالم کے آگے سر جھکا دیا جائے تو ہندوستان کبھی آزاد بھی نہ ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ہمیں ضروری ہے کہ اس سماج کو ڈیولپمنٹ کے لیے عوام کو دیکھتے ہوئے، عوامی زندگی کو دیکھتے ہوئے ڈیولپ ہونا ہے۔ 1973 تا 85 عیسوی ایک سائلنٹ ویلی موومنٹ شروع ہوئی تھی، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ خاموش وادی تحریک۔ کیرلا میں مغربی گھاٹ میں واقع خاموش وادی سائلنٹ ویلی سے گزرنے والی 2 دریاؤں پر جب ڈیموں کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا تو کئی تعلیم یافتہ افراد کو اس حقیقت کا ادراک ہوا کہ اس سے وادی میں پائی جانے والی نادر نباتی اور حیوانی انواع کو تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ان جانوروں میں سے ایک مفقود النسل
لائن ٹیلڈ میکاک ایک قسم کا بندر بھی شامل ہے۔ دھیرے دھیرے خاموش وادی کے تحفظ کی حمایت میں اور وہاں ڈیموں کی تعمیر کے خلاف ایک بڑی تحریک کو فروغ حاصل ہوا۔ ریاست بھر کے عوام نے کیرلا شسترا ساہتیہ پریشد KSSP کی ترغیب پر تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ KSSP ایک تنظیم تھی جو سائنس کی اشاعت اور عام لوگوں میں شعور کو بیدار کرنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ اس نے عدالت میں مقدمہ دائر کیا کہ پروجیکٹ کے علاقے میں درختوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ نے درختوں کی کٹائی کے خلاف حکم جاری کیا۔ شدید احتجاج کے پیش نظر حکومت نے بالآخر ڈیم کی تعمیر کے منصوبے کو ختم کر دیا گیا اور خاموش وادی کو 1985 میں ایک نیشنل پارک میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے اس خاموش وادی کا ایک ایسا باشندہ جسے لائن ٹیلڈ میکاک کہتے ہیں، اور وہ یہیں پہ رہتا ہے، کسی اور علاقے میں نہیں پایا جاتا۔ اس کو خاموش وادی اس لیے کہیں گے کہ اس علاقے میں جھینگر نہیں پائے جاتے جو رات کی تاریکی میں اپنی آواز سے شور مچاتے ہیں، اسی لیے اس علاقے کو خاموش وادی کہا گیا۔ اس کے علاوہ ہم آگے دیکھیں گے ایک مختصر سے ویڈیو کے ذریعے سے، جس میں یہ لائن ٹیلڈ میکاک ہے کس طرح ہنستے کھیلتے اپنے درختوں پر کھیل رہا ہے۔ کیرلا میں خاموش وادی پر 2 علاقوں میں ڈیمز کی تعمیر کے لیے عوام نے رکاوٹ ڈالی۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس علاقے میں ایک خاص قسم کا بندر پایا جاتا ہے جو مفقود النسل ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس کی نسل ختم ہو رہی ہے۔ اس کو لائن ٹیلڈ میکاک کہیں گے، جس کو آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ اسی علاقے میں پایا جاتا ہے اور کسی اور علاقے میں یہ پنپ نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ بے انتہا جنگلات کو کئی درختوں کو کاٹا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام نے ہائی کورٹ سے رجوع ہو کر اسٹے حاصل کیا اور اس نے اس پر رکاوٹ ڈال دی۔ سماجی انصاف اور انسانی حقوق کے لیے خواتین کی تحریکیں، یہ کوئی قصہ یا کہانی نہیں ہے، یہ ان خواتین کی کامیابی کا واقعہ ہے جو تعلیم بالغان کے مرکز میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ہمارے گاؤں کا نام دوبا گنٹا ہے، ہم روزانہ مزدوری کرتی ہیں اور گویا زمین سے سونا نکالتی ہیں، لیکن اس قدر محنت و مشقت سے کمائی گئی ہماری آمدنی شراب اور سیندی پر خرچ ہو جاتی ہے۔ جب ہمارے مردوں کے پاس رقم نہیں ہوتی تو وہ اپنے گھر کے چاول، گھی یا کوئی بھی شے لے جا کر فروخت کر دیتے ہیں جس سے شراب خریدی جا سکے۔ ان کے ہاتھ جو چیز لگے وہ اسے لے جاتے ہیں۔ نشہ کرنے کے علاوہ وہ ہماری تذلیل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں اور ہمارے بچوں کو مارتے پیٹتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے روزمرہ کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ تب ہم نے خواندگی کی کتاب میں سیتا ماں کی کہانی پڑھی۔ اس نے ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیا، اس کی موت کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ اس کے بعد ہم نے سرپنچ سے کہا کہ وہ شراب کی دکان کو بند کرا دے، لیکن ہم کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سماجی انصاف حاصل کرنے کے لیے خواتین نے بھی کئی مقامات پر اپنا رول ادا کیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی کہانی آپ نے سنی کہ اس میں سیتا ماں سے متاثر ہو کر خواتین نے ایک تحریک چلائی شراب کے خلاف۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایک شرابی کو اپنے مقصد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سوچتی۔ وہ شراب حاصل کرنے کے لیے، وہ ہمیشہ نشے میں رہنے کے لیے اپنے گھر کی ہر چیز فروخت کر دیتا ہے۔ یہی حالت چھوٹے چھوٹے گاؤں میں ابھی بھی موجود ہے۔ تو خواتین نے ہمت کر کے اس کے خلاف ایک جد و جہد کی۔ نشے کی حالت میں وہ اپنی طبعی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور جلد ناکارہ ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں۔ اس کے خلاف خواتین نے جد و جہد کی، جو بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ اس بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔
اس لیے دوسرے دن ہم سینکڑوں کی تعداد میں گاؤں کے باہر جمع ہوئیں اور سیندی کی ایک بنڈی کو روک دیا۔ ہم نے اس کے مالک کو کہا کہ وہ ساری سیندی پھینک دے، اور ہم نے اس سے یہ بھی کہا کہ اس کے نقصان کے پابجائی کے لیے ہم سب 1-1 روپیہ جمع کریں گے۔ اس نے ڈر کر ویسے ہی کیا۔ اس دن سے ہمارے گاؤں میں کوئی سیندی کی بنڈی داخل نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ایک جیپ شراب لیے ہوئے گاؤں میں داخل ہوئی تو ہم نے اسے گھیر لیا اور اس کے مالک سے کہا کہ ہم اس پر مقدمہ دائر کریں گی۔ اس بات سے وہ خوفزدہ ہو گیا اور اس نے اپنی دکان بند کر دی۔ اب ہم میں خود اعتمادی آ گئی۔ ہم نے محسوس کیا کہ یہ کامیابی ہمیں صرف تعلیم کی وجہ سے ہی حاصل ہو سکی ہے۔ اس سال کسی نے بھی شراب کے حراج میں حصہ نہیں لیا۔ یہ واقعہ 1992 عیسوی میں پیش آیا، اور جیسے ہی یہ خبر پھیلی دوسرے دیہاتوں کے خواتین نے بھی اپنے گاؤں میں شراب کی فروخت بند کرا دی۔ آخر کار انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جلوس کی شکل میں جمع ہو کر نیلور ضلع کلکٹر کی جانب سے منعقد ہونے والے شراب کے سالانہ حراج کو رکوا دیا۔ کلکٹر نے 6 بار حراج کو ملتوی کیا اور بالآخر اسے حراج کو منسوخ کرنا پڑا۔ دوسرے علاقوں میں بھی عورتوں نے شراب کی دکانوں کے خلاف جلوس نکالے، دکانوں کا گھیراؤ کیا اور ان دکانوں کو بند کرانے کی کوشش کی۔ انہوں نے شراب کی رسد اور اس کے خریداروں کو روکتے ہوئے شراب کی فروخت روکنے کی کوشش کی۔ شراب کے دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کرنے سے انکار کیا تو انہیں گھیراؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ دکانوں میں موجود شراب کے پیکٹوں کو پھینک دیا گیا یا آگ لگا دی گئی۔ اکثر دیہاتوں میں عورتوں نے ہٹ دھرم مردوں کی مونچھیں یا سروں کو مونڈ دیا اور انہیں گدھے پر بٹھا کر گاؤں میں گھمایا۔ اس کے علاوہ مردوں سے مندروں میں قسمیں دلوائی گئیں کہ وہ شراب نہیں پئیں گے۔ ریاست بھر میں خواتین کے بے شمار جلسوں اور احتجاجوں کے بعد اکتوبر 1993 عیسوی میں شراب پر امتناع عائد کر دیا گیا اور 1995 عیسوی میں مکمل نشہ بندی کا قانون نافذ کیا گیا۔ ابھی آپ نے جو واقعہ سنا وہ 1992 عیسوی میں نیلور میں پیش آیا تھا۔ وہاں کی بہادر خواتین نے شراب کے خلاف میں بڑے زور سے تحریک چلائی۔ انہوں نے پہلے تو شراب بیچنے والوں پر رکاوٹ لگائی، ان کے بنڈیوں کو روکا، ان کے حراج کو روکا، شراب کی دکانوں کو بند کرنے کی جد و جہد کی، اور یہ جد و جہد 1993 عیسوی میں کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اور یہ جد و جہد بہت ہی بہترین جد و جہد تھی، کیونکہ بچوں یاد رکھیے شراب کو تمام برائیوں کی ماں کہا گیا ہے، اس کو ام الخبائث کہا گیا ہے۔ جب انسان شراب پیتا ہے تو وہ دیگر برائیوں کے بہت ہی آسانی سے کر دیتا ہے۔ چوری، ڈکیتی، قتل، زنا اور دیگر جو برائیاں ہیں یہ محض ایک شراب کی وجہ سے عام ہو رہی ہیں۔ ایسی جد و جہد کو ہمیں ہمیشہ تائید کرنی چاہیے، اور یاد رکھیے یہ کسی کے خلاف جد و جہد نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے فیور میں جد و جہد ہے۔ ہم ان خواتین کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے اپنے جانوں پر کھیل کر ایسی جد و جہد کی، لیکن ہمارے اندر پائی جانے والی برائیاں ابھی بھی موجود ہیں جن کے خلاف ہمیں اپنے طور پر ہی جد و جہد کرنی ہوتی ہے۔ یہ خواتین ہمارے سماج کے غریب ترین طبقے اور دلتوں کے طبقے سے تھیں جو ان کے شوہروں اور خاندان کے مردوں کو شراب کی لت میں مبتلا ہونے سے انتہائی اذیتوں کا شکار تھیں۔ ان میں سے کئی عورتوں نے خواندگی کی کلاسوں میں شرکت کرنی شروع کی اور وہاں انہوں نے آپس میں درپیش مسائل پر تبصرے کیے۔ خواندگی کی ان کلاسوں نے انہیں اپنی زندگیوں کے بارے میں گفتگو کرنے اور روابط قائم کرنے کا موقع مہیا کیا۔ ایک مرتبہ جب یہ تحریک شروع ہو گئی تو اس کی کامیابیوں نے خواندگی کی کتابوں کے ذریعے اسے ساری ریاست میں شہرت عطا کر دی، جو ریاست کے سارے اضلاع میں پڑھی جاتی تھیں۔ اس طرح سماج کے انتہائی بچھڑے ہوئے طبقے کہ خواتین شراب تیار کرنے اور فروخت کرنے والے طبقے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئیں، جو انتہائی طاقتور اور با اثر تھا، جو دولت مند اور پرتشدد اقدامات کرنے میں ہی ماہر نہ تھا بلکہ اسے سیاسی اثر و رسوخ بھی حاصل تھا۔ آج کل حالات دوبارہ تبدیل ہو گئے ہیں اور شراب کی دکانیں پھر سے اپنا کاروبار شروع کر چکی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلسل چوکسی اور فعالیت سے ہی ان تحریکوں کی حاصل کردہ کامیابیوں کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ بچوں، ایک جد و جہد جو خواتین نے شراب نوشی کے خلاف میں، شراب کو فروخت کرنے کے خلاف میں شروع کی تھی، بہت ہی زور و شور سے چلائی گئی تھی، لیکن اس کے خلاف میں جو دولت مند طبقہ ہے وہ انتہائی سیاسی اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے۔ یہ جد و جہد چند برسوں تک جاری رہی، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کی دکانیں اسی طرح کھلی ہوئی ہیں۔ جس علاقے میں یہ جد و جہد کی گئی وہاں پر بھی آج دوبارہ شراب فروخت ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سماجی تحریکیں شروع کرنے کے بعد
اس کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ایک سماجی تحریک کو ضروری ہے کہ وہ اپنا تسلسل برقرار رکھے اور ہمیشہ حالات پر نگاہ رکھے۔ اسی سلسلے میں ہم پڑھیں گے موجودہ منی پور دو امتیازی جغرافیائی خصوصیات کا حامل ہے۔ پہلا وادی کا علاقہ اور دوسرا پہاڑی سلسلہ۔ آزادی سے قبل وادی کے علاقے پر دیسی راجا کی حکمرانی تھی، جبکہ پہاڑی علاقہ نسبتاً خود مختار تھا، جہاں بنیادی طور پر قبائلی لوگ آباد تھے۔ 1891 عیسوی میں انگریزوں نے اس علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کیا اور راجا کی حکمرانی بھی جاری رہی۔ 1949 عیسوی میں منی پور کی سلطنت نے ہندوستان میں شمولیت کے معاہدے پر دستخط کیے اور تب سے منی پور ہندوستان کا ایک حصہ بن گیا۔ کئی قبائلیوں نے اس معاہدے پر اعتراض کیا کہ وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں اور ہندوستان میں شامل ہونا نہیں چاہتے۔ ہندوستان میں شمولیت کی مخالفت کرنے والوں کے احتجاج کے رد عمل میں ہندوستان کی حکومت نے وہاں فوج متعین کر دی۔ نظم و ضبط کی برقراری کے لیے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک AFSPA کہلاتا ہے، یعنی آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ 1958 عیسوی۔ اس قانون کے تحت مسلح فوجی دستوں کو مخالف قومی سرگرمیوں میں شرکت کے شبہ کے بنیاد پر ہی کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے اور ہلاک کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اس بات پر کئی بار بحث چھیڑی گئی تھی کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے اور اکثر بے گناہ لوگوں کو بھی خوفزدہ کرنے، ہراساں کرنے اور قتل کرنے کے لیے اور خواتین کا استحصال کرنے کے لیے اس قانون کی آڑ لی جاتی ہے۔ خواتین اور مائیں اپنے شوہروں اور بچوں کے تعلق سے فکر مند ہوتی تھیں، جنہیں مخالف قومی سرگرمیوں کے شبہ میں فوج گرفتار کر لیتی تھی اور ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح کئی عورتوں کو جنسی طور پر ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان میں سے کئی عورتیں خودکشی کر بیٹھتی تھیں۔ انہی سانحات میں سے ایک جس نے ہر ایک کی توجہ مبذول کر لی وہ ایک 32 سالہ خاتون منورما کے حوالات میں موت کا واقعہ ہے۔ موجودہ جو منی پور ہے وہ دو خصوصیات کا حامل ہے۔ ایک تو وہاں پر ایک خوبصورت وادی پائی جاتی ہے اور دوسرا جو وہاں پر ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ بھی ہے۔ انگریزوں کے دور میں یہاں پر جو نچلا جو علاقہ تھا، وادی کا علاقہ، وہاں پر الگ حکومت تھی اور پہاڑی علاقوں میں قبائلیوں کی حکومت تھی۔ جب ہندوستان کو آزادی ملی تو بعد میں اس علاقے کو بھی ہمارے اندر شامل کیا گیا، لیکن وہاں کے جو قبائلی تھے وہ ہندوستان میں شامل نہیں ہونا چاہ رہے تھے، لہٰذا حکومت ہند نے پولیس کو لگا دیا کہ وہ حکومت کے خلاف میں جو بھی سر اٹھائے اس کو کچل دے، اور اس سلسلے میں فوجیوں کو ایک خصوصی اختیار دیا گیا جس کو AFSPA قانون کہا جاتا ہے، آرمڈ فورسز اسپیشل پروٹیکشن ایکٹ، جس کے تحت وہاں فوج کو اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کو بھی شبہ کی بنیاد پر بھی ہلاک کر سکتے ہیں، گرفتار کر سکتے ہیں، لیکن اس قانون کا غلط استعمال کیا گیا۔ کئی علاقے میں ذرا سا شبہ کی بنیاد پر معصوم لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ منی پور میں کئی خواتین کی عصمت دری کی گئی، اگر وہ اس کے خلاف سر اٹھاتی تو ان کو اس قانون کی دھمکی دی جاتی اور ان کو جان کا خطرہ لاحق ہوتا تھا۔ اس طرح کئی دشمنیوں کو نکالا گیا اور اسی قانون کی آڑ لی گئی۔ اس طرح یہ جو قانون ہندوستان میں منی پور کو شامل کرنے کے لیے لیا گیا تھا بہت ہی شدت اختیار کر گیا اور عوام کو کافی مشکلات اٹھانا پڑا۔ اس کے خلاف میں وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے خاص طور پہ خواتین نے ایک تحریک شروع کی جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ میرا پائی بھی یعنی مشل برداروں کی تحریک۔ میرا پائی بھی میتے زبان کا لفظ ہے جس کے معنی مشل برداروں کے ہیں۔ مشال یعنی ایک لکڑی پر آگ لے کر جایا جاتا ہے، اس کو کہیں گے مشال۔ میرا پائی بھی تحریک 1970 عیسوی میں نشہ بازوں کی ہراسانی کو روکنے کے لیے شروع کی گئی، لیکن بہت جلد یہ انسانی حقوق کی تحریک بن گئی، جس نے 1980 کے دہے میں ہندوستانی مسلح افواج کی تعینات کے خلاف اور منی پور کی آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ یہ وہ دور تھا جب اس ریاست کو گڑبڑ زدہ علاقہ قرار دیا گیا اور ہندوستانی فوج AFSPA کے اختیارات کے ساتھ وارد ہوئی، جس کے نتیجے میں کئی ملٹری آپریشنز کیے گئے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی کی گئیں۔ میرا پائی بھی تحریک نے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ میرا پائی بھی خواتین رات کے اوقات میں گلیوں میں گشت کرتی تھیں،
ہر لکائی یعنی محلہ اور ہر ایک شہر و گاؤں کی خواتین بغیر کسی ہتھیار کے صرف ایک مشعل لیے ان روزمرہ ہونے والی گشتوں میں شرکت کرتی تھیں۔ ہر محلے میں، ہر چوراہے پر خواتین کے گروپ علاقے میں امن کے خلاف کسی گڑبڑ یا ہنگامے کے پیش نظر چوکسی اختیار کیے بیٹھی ہوتی تھیں۔ حالات کسی قدر پرامن ہوتے تو چند خواتین باری باری یہ فرض انجام دیتی تھیں، لیکن شدید تناؤ کے حالات میں خواتین اس ذمہ داری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں۔ یہ خواتین کوئی سرگرم کارکن یا سیاسی پس منظر رکھنے والی نہیں تھیں، بلکہ وہ عام عورتیں تھیں جنہوں نے طبقے کی بھلائی اور سلامتی کے لیے یہ روایتی ذمہ داری اپنے سر لی۔ میرا پائی بی کا گروپ اس بات کا مطالبہ بھی کر رہا تھا کہ AFSPA کو برخاست کیا جائے۔ دھیرے دھیرے اس قانون کے خلاف احتجاج نے شدت اختیار کر لی اور خواتین نے مختلف طریقوں اس کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کیا، جیسے انتخابات کا بائیکاٹ۔ یہاں پر دیکھیے یہ مشال بردار ایک جلوس جا رہا ہے، یہ خواتین مشال کو لے جا رہی ہیں، اسی لیے اس تحریک کا نام میرا پائی بی تحریک کہا گیا۔ اور مسلسل بھوک ہڑتال کرنا وغیرہ، ان میں ایک خاتون ایروم شرملا ہیں جو 10 سال سے زائد عرصے سے بھوک ہڑتال جاری رکھے ہوئے اپنے گھر پر نظر بند ہے۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی کوششیں کی گئیں۔ بعض اوقات چند سابق فوجی افسروں نے بھی اس علاقے کے تنازع سے متعلق سے اپنی تحریروں میں اظہار خیال کیا اور رائے دی کہ اس علاقے میں انفراسٹرکچر کی سہولتوں اور بنیادی سہولتوں میں اضافہ کرنے سے لوگوں کے اعتماد کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت نے سپریم کورٹ کے جج BP جیون ریڈی کو اس علاقے میں قانون اور اس کی بحالی کے تمام ممکنہ متبادلات پر غور کرنے کے لیے متعین کیا اور اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ بھی پیش کر دی، لیکن اس کے باوجود اس مسئلے کا قطعی حل ابھی تک نہ ہو سکا۔ یہ ہے ایروم شرملا جو ناک کے ذریعے سے ان کو زبردستی غذا پہنچائی جا رہی ہے۔ وہ 10 سال سے زائد عرصے سے بھوک ہڑتال پر تھیں۔ ابھی حال میں انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کی اور ان کو تیقن دیا گیا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ بچوں، ایروم شرملا نے اپنے بھوک ہڑتال کے ذریعے سے وہاں کے خواتین کی ایک رہنمائی کی ہے اور انہوں نے جد و جہد میں جان ڈال دی۔ سماجی تحریکوں میں چند مشترکہ خصوصیات۔ سماجی تحریکوں نے مختلف مطالبات کیے جن میں ماحولیات کا تحفظ اور انسانی حقوق بھی شامل ہیں۔ ان کے مباحث انہی اصولوں سے ماخوذ تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہالایا اور لوتھر کنگ نے بھی انسانی حقوق کے تصورات کے لیے آواز بلند کی، جس میں ماحولیات اور مساوات کے تصور بھی شامل تھے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ تحریکیں ان تبدیلیوں کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں اور جو ان پر جبری طور پر مسلط کی گئیں، اور بسا اوقات جیسے مارٹن لوتھر کنگ اور میرا پائی بی نے تبدیلی کے لیے جدوجہد کی۔ سماجی تحریکیں عموماً مختلف سیاسی پارٹیوں سے فاصلہ بنائے رکھتی ہیں اور ان کے پروگرام جمہوری اور مشمولاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ سماجی تحریکیں اس وقت فروغ پاتی ہیں جب کسی علاقے کے لوگ یا کسی مقصد سے وابستہ افراد یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کی توقعات ملک میں رائج طاقتور سیاسی نظام کے ذریعے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ بچوں، آپ نے دیکھا کہ سماجی تحریکوں میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ اس کو کوئی سیاسی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ یہ سماج میں مختلف تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہوتی ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کالے اور گوروں کے درمیان فرق کے خلاف میں جدوجہد کی اور انہوں نے اس پر کامیابی حاصل کی۔ اسی طرح ہندوستان میں مختلف تحریکیں چلیں اور اس کا انجام بھی آپ دیکھ چکے ہیں، اور یہ جو سماجی تحریکیں ہیں یہ ہمیشہ جاری رہیں گی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کسی مثبت تحریک سے وابستہ ہوں گے۔ اور یاد رکھیے، کوئی بھی تحریک اس وقت تک مثبت کہلائی جا سکتی ہے جب تک کہ اس میں تشدد کا نام نہ ہو اور یہ پرامن طور پر تحریک چلائی جائے اور اس کا کوئی نیک مقصد ہو۔ اسی طرح ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں اور اس ملک کی آزادی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں رخصت لیتا ہوں، اگلے کلاس کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔